اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت ہے۔ اس میں ہم تزکیہ نفس کے لغوی و اصطلاحی معنی، اس کے معنی و مفہوم کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے، اور تزکیہ نفس کا کردار کیا ہے، تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا کردار کیا ہے، تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں، اور پھر تزکیہ نفس جو ہے اس کے سلسلہ میں منہاج نبوی کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس، سب سے پہلے دیکھیں کہ تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ کی لغوی معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ملاوٹ سے دور کر کے مکمل طور پہ صاف ستھرا بنانا۔ یعنی تزکیہ کے مقابلے میں ایک لفظ ہے تجزیہ۔ مقابلے کا مطلب جہاں بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ضد۔ تجزیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دبانا، چھپانا، اغوا کرنا اور راہ راست سے ہٹانا۔ تو اس سے مراد نفس کے اندر پائے جانے والے جو نیکی کے رجحانات ہیں ان کو ابھارنا اور ان کی نشوونما کرنے کی بجائے ان کو دبانا، نیکی کے رجحانات کو دبانا، ان کو ختم کرنا، نفس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جانا اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دینا کہ تقوی اس کے نیچے اس طرح چھپ جائے جیسے ایک لاش قبر پر مٹی ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے۔ تو تزکیہ کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے کہ گناہوں اور برائیوں سے دور رہنا اور نفس کو بچائے رکھنا، اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو تزکیہ نفس، اب نفس کا تزکیہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اپنے نفس کو گناہوں اور برائیوں سے دور رکھنا۔ تو تزکیہ نفس سے مراد کفر اور شرک چھوڑ کر ایمان لانا ہے، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اعمال چھوڑ کر نیک عمل کرنا ہے۔ تزکیہ کا عمل زندگی سنوارنے کا عمل ہے، اور زندگی سنوارنے میں اخلاق، خیالات، عادات، تمدن، معاشرت، سیاست، قرض، ہر چیز کو سنوارنا شامل ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ تزکیہ کی اہمیت، یعنی اہمیت قرآن اور حدیث سے تو اس کی واضح ہے ہی کہ قرآن میں تزکیہ کی کس قدر اہمیت ہے کہ تزکیہ یعنی جس کا دل صاف اور پاکیزہ ہوگا فلاح بس اسی کی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، جس کا تزکیہ ہے، جس کا نفس پاک صاف ہوگا وہی فلاح پا جائے گا۔ پھر قرآن پاک کی بے شمار آیات میں تزکیہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے تزکیہ کیا اس نے اپنے نفس کے لیے ہی کیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے نفس پاک نہیں ہوں گے، تزکیہ نہیں ہوا ہوگا ان کے دلوں کا، تو اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ یعنی جو پہلے سے ہی گناہوں سے لت پت آئے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اللہ تزکیہ فرمائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا اللہ تزکیہ نہیں فرمائیں گے، تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں تین لفظ ہیں کہ تزکیہ، تصفیہ اور تجزیہ۔ تجزیہ کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہوا ہے پیچھے، لیکن میں نے یہاں پر لفظ اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ تزکیہ ہوتا ہے پاک صاف کرنا، صفائی کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، دل کو، نفس کو دھو لینا، گناہوں سے دور کرنا۔ اور تصفیہ ایک لفظ ہے، تصفیہ کا مطلب یہ بھی صفائی سے ہے کہ صفائی کرنا، جیسا کہ لفظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن تزکیہ اور تصفیہ میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں گی کہ تصفیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قلب کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، اور تزکیہ ہمیشہ نفس کا ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے، بنیادی فرق کیا ہے کہ جیسے ایک آئینہ ہو، یعنی تصفیہ دل کی صفائی کا نام ہے اور تزکیہ نفس کی صفائی کا نام ہے۔
ٹھیک ہے، اتنی بات تو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آگے ان میں ایک فرق دیکھیں کہ دل کی صفائی اور نفس کی صفائی، فرق کیا ہے اس میں۔ تو ایک آئینہ ہے، اس پر مٹی کی تہ آ جائے تو اس مٹی کو کیسے صاف کرتے ہیں ہم؟ کپڑے کے ساتھ صاف ہو جاتی ہے، آئینہ صاف ہو گیا کیونکہ اس کی تہ جمی تھی، تو اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی صفائی کر دی، تصفیہ کر دیا، اس لیے کہ مٹی آئینے کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ آئینے کے اوپر تہ بنا لیتی ہے، تو اس تہ کو ہٹا دینے کا نام تصفیہ ہے۔ اسی طرح گناہوں کی ظلمت دل کے اندر سرایت نہیں کرتی، دل کے اوپر تہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، تو زنگ اندر تو نہیں جاتا، زنگ کی تہ اوپر چڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح دل کے اوپر گناہوں کی ظلمت کی تہ چڑھ جاتی ہے، تو اس کو دلوں کا زنگ کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، یعنی ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، پالش جس سے وہ چمک جاتا ہے، تو دلوں کی پالش کیا ہے کہ جس سے اس کا زنگ اتر جائے، اوپر سے اس کو جیسے ریگمال سے اتار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ایک لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کے اوپر ریگمال پھیرا جاتا ہے اور وہ زنگ اوپر سے اترتا ہے، پھر اس کو پالش لگائی جاتی ہے، اس کو پینٹ کیا جاتا ہے، اس کو نیا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دلوں پہ زنگ لگ جائے تو اس کی ایک پالش ہوتی ہے، اور وہ پالش ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، تو یہ تو تصفیہ ہو گیا، دل صاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اگر کپڑا میلا ہو جائے تو اب یہ کسی کپڑے سے صاف نہیں ہوگا، اس کے اوپر کپڑا پھیرے تو صاف ہوگا نہیں ہوگا، اس کے لیے صابن، پانی ہونا ضروری ہے، تب کام بنے گا۔ اب یہ جو طریقہ ہے کپڑے میں صابن لگانا، دھونا، نچوڑنا، اس کا نام تزکیہ ہے، اس کپڑے کا تزکیہ ہو رہا ہے کیونکہ میل اس کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس کے اندر سے میل نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح نفس کے اندر خباثت موجود ہوتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اچھائی بھی اس کے اندر ہے اور برائی بھی اس کے اندر ہے، اب اندر سے برائی نکال دینا تاکہ خیر رہ جائے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ فرمایا، یہاں تک صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ صحابہ کے نفوس کو دھو کر رکھ دیا، ان کے دل صاف ہو گئے، تو ان کے نفس پاک ہو گئے، تزکیہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ تزکیہ اور تصفیہ کا مطلب سمجھ کے ہوں گے کہ اوپر سے صاف کرنا کیا ہوتا ہے اور اندر سے دھونا کیا ہوتا ہے۔ دل کے اوپر میل جمتی ہے، دل کے اوپر سے دھبے لگتے ہیں، دل باہر سے کالا ہوتا ہے جبکہ نفس کے اندر برائی ہوتی ہے، اس کو اندر سے دھونا ہوتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور تجزیہ کا لفظ تزکیہ کا اپوزٹ ہے، کہ جیسے تزکیہ کا مطلب ہے پاک صاف کرنا، اچھائی کی طرف لے کر آنا، اچھائی کا رجحان، نیکی کا رجحان وہ پیدا ہو جانا تزکیہ ہے، اور تجزیہ ہے نیکی کے رجحان کو دبانا اور برائی کے رجحان کو ابھارنا ہے۔ کلیئر؟ تعمیر سیرت میں تزکیہ نفس کا کردار۔ تو اس کا جو کردار ہے تزکیہ نفس، در حقیقت انسان کے دل و دماغ کی صفائی کا نام ہے، کیونکہ انسانی دل و دماغ میں اچھے خیالات کو تقویت دی جاتی ہے اور ان کو اتنا مضبوط بنا دیا جاتا ہے کہ برائی کی طرف اس کا رجوع نہ ہو، یہ کم سے کم ہو۔ اگر انسان برائی کرنے کے متعلق سوچے یا برائی کرے تو اچھے خیالات فوراً اس غلطی کا احساس اس کے دل و دماغ میں پیدا کریں اور اس کو برائی سے روکیں۔ اگر برائی سرزد ہو گئی ہے تو اس کا توبہ کے ذریعے سے اسے اچھے ماحول میں لے جائے۔ گویا تزکیہ نفس انسان کو برے خیالات کے نقصانات سے آگاہ کرنے کا دوسرا نام ہے تاکہ انسان اس سے محفوظ رہے۔ تو یہاں پر تزکیہ نفس کے جو کردار ہے تعمیر سیرت میں، یہاں پہ 3 پوائنٹ بنا کر میں نے لکھے ہیں کہ تزکیہ نفس اچھے خیالات کی اہمیت دماغ میں پختہ کر دیتا ہے اور برے خیالات کے نقصانات دماغ میں ڈال دیتا ہے، کہ ایک شخص جس کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے یا اپنے دل کو وہ پاک صاف کرتا رہتا ہے۔ اب میں نے آپ کو
دلوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے اور دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تو بہت زیادہ ذکر کیا جائے تو تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی یاد کو سے غافل نہیں ہوتا تو اچھے خیالات کی اہمیت اس کے دماغ میں آتی رہتی ہے، اور جب بھی کوئی برا کام یا برا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے تو اس کے نقصانات پہلے اس کے دماغ میں تزکیہ نفس کی وجہ سے آ جاتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ غلط ہے اور اس کا بہت نقصان ہوگا، لہٰذا وہ برائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس انسان کو اس برائی سے باز رکھتا ہے۔ ہاں اگر اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس انسان کو برائی سے روکتا ہے، اگر برائی ہو جائے تو توبہ کے ذریعے پھر سے اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت شیطان طاقتور اور مضبوط ہو گیا ہو اور وہ غفلت میں پڑ جائے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اور پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی ایسا کام کر بیٹھے، کوئی برائی کر بیٹھے، لیکن ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ تزکیہ کی وجہ سے اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر کے پھر سے اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، تزکیہ نفس نیکی پر استقامت اور شیطانی حملوں سے دفاع کرتا ہے، یعنی انسانی دل و دماغ میں یہ اچھائی کا وصف پیدا کرتا ہے، اس کو برقرار رکھتا ہے۔ تو اس طرح تزکیہ نفس کا عمل انسان کو اچھا ماحول فراہم کرتا ہے، برے خیالات سے محفوظ رکھتا ہے، گویا اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اچھے برے خیالات ہی انسان کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ تو انسان کی سیرت اور شخصیت میں تزکیہ نفس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر نفس پاک نہیں ہوگا، نفس پاکیزہ نہیں ہوگا تو انسان کا نفس اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اور نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تزکیہ بے حد ضروری ہے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت 2 دشمن لگے رہتے ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ شیطان سے بھی زیادہ طاقتور نفس ہے، جو انسان کا دشمن ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو اس نفس کو اگر سدھارا نہ جائے تو وہ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ نفس کو سدھارنا ضروری ہے، خود نفس کا غلام نہیں بننا، بلکہ نفس کو انسان نے اپنا غلام بنانا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رکھنا ہوتا ہے۔ نفس سے بات منوانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، خود نفس کی غلامی نہیں کرنی، خود نفس کی نہیں ماننی۔ تو اللہ اور اس کا رسول کا حکم یہی ہے کہ نفس کو پاکیزہ کیا جائے، گناہوں سے دور کیا جائے، اور جو ظلمت ہے اس سے دور کیا جائے۔ تو جب یہ سب گناہوں کی باتیں اور گناہوں کے کام نفس سے دور کیے جائیں گے اور اللہ کے ذکر سے نفس کا تزکیہ کیا جائے گا، تو پھر یہ نفس اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنے گا، اور پھر یہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ برائی کی طرف تو یہ دوڑ کر جاتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف نفس کو کھینچ کر، گھسیٹ کر، بالوں سے پکڑ کر لے کر جانا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جاتا ہے، تسبیحات کی جاتی ہیں، تو تب یہ اور استغفار کیا جاتا ہے، تب یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے نفس کو سیدھے راستے پر لگا دے، تو تب یہ ساری چیزیں مل کر نفس کا تزکیہ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور آسانی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ نیکسٹ سلائیڈ ہے تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں تزکیہ نفس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر تزکیہ نفس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو آیت ہے آپ کے سامنے، قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے گا۔ فلاح، کامیابی آخرت کی اسی کے لیے ہے جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ اور یہاں ایک مثال آپ کو سمجھاتی ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔
کہ اب ایک انسان ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، ظاہر ہے دل میں مرض ہوتا ہے، آپ ایک تو گناہوں کا مرض ہے، ایک جسمانی مرض ہے. تو جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دنیا میں ہاسپٹلز ہوتے ہیں، بیمار آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ صحت یاب ہوتا ہے. تو اسی طرح جو گناہوں کے ساتھ، نفس کے ساتھ گناہ لے کر جاتے ہیں اور جو دنیا میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی گناہوں سے خود کو پاک نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ایک طریقہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہی اپنے نفس کو پاک کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، استغفار ہے. تو اس سے انسان اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے. تو جس نے اس نفس کو پاک نہیں کیا اور وہ اسی طرح چلا گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے وہاں پہ پھر ہسپتال بنایا ہے. اور وہ ہسپتال کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. کیونکہ جیسے سونا ہوتا ہے، گولڈ، وہ اگر خالص نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کی میل کچیل اور جو خالص نہیں ہوتا وہ سارا کچھ آگ کھا جاتی ہے، اور وہ سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے. تو اب وہ خالص ہو گیا. تو اللہ نے جنت میں یہ میل بھرے اور گناہوں سے بھرے نفس، یہ تو اللہ نے نہیں بھیجنے نا، اللہ نے ان کو پاک صاف کر کے ہی بھیجنا ہے. تو جو تو اس قابل ہوں گے کہ ان کی برائی، ان کے گناہ کم ہے، تو اللہ ان کو پاک صاف کر دے گا اس آگ میں ڈال کر. اور جب ان کا وہ گناہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، تب اللہ ان کو ہسپتال سے نکال کر، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے. یعنی جہنم بھی ایک تزکیہ کی جگہ ہے. تزکیہ پاک صاف ہونا ہے نا، گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے. تو اب دیکھیں کچھ لوگوں کی بیماریاں بڑی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہے، ان کی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا. جیسے دنیا میں بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، جیسے کینسر ہے، ایڈز ہے. تو دنیا کے اسپتالوں میں اس کا کوئی علاج نہیں. تو اللہ نے بھی تو جس کے دل میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، تو جو ہسپتال وہاں جہنم کا ہے، وہاں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو اس کا علاج وہاں بھی نہیں ہے. جہنم میں جانے کے باوجود ان کی بیماریاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی، ان کے گناہ، ان کے تزکیے نہیں ہوں گے، ان کے دل پاک نہیں ہوں گے. تو اس کے علاوہ جو بیماریاں ہوں گی وہ پاک صاف ہو جائیں گی، ان کو شفا مل جائے گی وہاں پر، اور اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے. تو جو ایسے لوگ ہوں گے جو کفر اور شرک اور نفاق جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، منافق ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. تو اب دیکھیں فلاح پا گیا وہی شخص جو نفس کو پاکیزہ بنائے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ ربنا وبعث، ایک آیت ہے ربنا، اور یہ دعا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر بنانے کا حکم دیا، انہوں نے گھر تعمیر کیا، اور پھر یہ دعا کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر گھر کو تعمیر کیا. پھر یہ دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہمیں بھیج ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو ہمیں تلاوت کرے آپ کی، یعنی آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے. ایسے رسول کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو آیات پڑھ کر سنائے، اللہ کے احکامات پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور تزکیہ کرے ان کا. تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہ تزکیہ کرے، ایسے رسول کو بھیج. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں. تو اب آگے دیکھیے کہ نیکسٹ آیت ہے ایک، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی. تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے فی الامیین امی لوگوں میں، امی ان پڑھوں میں بھیجا ایک رسول کو، منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب آپ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کی بات چوتھے نمبر پر کی تھی، تو اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب بھی فرمایا، اور ساتھ میں تزکیہ کو دوسرے نمبر پر لے کر آئے، کیونکہ اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ تزکیہ کتنا ضروری ہے. جو لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، اور تزکیہ جو چوتھے نمبر پر تھا اس کو دوسرے نمبر پر لا کر اس کی اہمیت کو بھی واضح فرما دیا. تو اس کے بعد آیت ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اس بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس نے ان کے درمیان میں ایک رسول بھیجا ہے، من انفسہم، انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہاں بھی دوسرے نمبر پہ تزکیہ کا ذکر ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی پہلے آیت میں بتا دیا کہ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک رسول بھیجا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آخر کار سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. جو اپنے دل پر محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو اگر کوئی گناہوں سے پاک رکھے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، بلکہ جو بھی اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے گا، گناہوں سے دور کر لے گا، اللہ سے استغفار کر لے گا، تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. تو نیکسٹ ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، کہ اللہ نے پھر وہ جو ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر اللہ نے یہ ان کا بدلہ دے دیا ہے کہ جو اللہ کے پاس اپنے پاک صاف دل لے کر آئیں گے. وذالک جزاء من تزکی، یہ ان کا بدلہ ہے جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے لیے جنات ہوں گے، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ انعام کے طور پہ پھر اللہ نے فرما دیا. اور پھر اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا اگر تم پر فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا، کسی کا بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ نے تزکیہ کیا، اللہ نے پاک کیا جس کو چاہا. اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اللہ کس کو پاک صاف کرنا چاہے گا؟ جو خود پاک صاف ہونا چاہے گا، جو اپنے نفس کا تزکیہ خود چاہتا ہے، جو اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ سے استغفار کرے گا، تو اللہ اس کو اس کا تزکیہ فرما دیں گے، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے. بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں جو مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اس کے گناہوں کو. تو اللہ تو تزکیہ فرماتے ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ جو ہے جنت میں جائے، بس بندے ہی اللہ سے دور ہیں اور وہی نہیں چاہتے. تو تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اچھی طرح آپ پر واضح ہو گئی ہوگی.